محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کے اس مختصر سے گفتگو میں میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن سے روزہ نہیں جاتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ ابو داؤد، ترمذی و ابن ماجہ، دارمی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزہ کی قضا ہے۔ ترمذی میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ فرمایا ہاں۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی: پچھنا اور قے اور احتلام۔ حضرات، آج میں ان چیزوں کا بیان کروں گا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رہا یہ امر کہ ان سے روزہ بھی مکروہ ہوتا ہے یا نہیں، اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں، نہ یہ کہ وہ فعل جائز ہے یا ناجائز۔ یعنی کہ آج صرف ان چیزوں کا ذکر ہوگا جن سے روزہ نہیں جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا۔ بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں۔ مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرط کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا۔ مگر جبکہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا واجب۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو، خواہ وہ غبار
آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانور کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، اور اگر خود قصداً دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگربتی یا وغیرہ کوئی بھی دوسری چیز جو ہم لوگ سلگاتے ہیں، اگربتی وغیرہ جو خوشبو سلگتی تھی یا سلگتی ہے، اس سے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ حضرات، اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹا۔ اس طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، یا صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز، چھوٹی سی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ اس طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ روزہ دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، اگرچہ اس کی بھال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی، یا اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، کسی نے کنکر ماری کے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر خود اس نے یہ سب کیا اور بھال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو جاتا رہا۔ مسئلہ یہ کہ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے، یہ مسئلہ جو ہے بار بار لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں ریٹھ آ گئی بلکہ ناک سے باہر آ گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھنکھار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط لازمی ہے، ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن نکلی تو جاتا رہا۔ اسی طریقے سے بھولے سے جماع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، یا صبح صادق سے پیشتر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی الگ ہو گیا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو،
اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا جدا ہونے کی حرکت میں جمع نہیں، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت نہ کی، روزہ جاتا رہا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہ گیا، اور اگر نگل گیا تو دونوں صورتوں میں جاتا رہا۔ غیر سبیلین میں جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث میں اسے ملعون فرمایا ہے۔ چوپایا یا مردہ سے جمع کیا اور انزال نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، اور اگر انزال ہوا تو جاتا رہا۔ جانور کا بوسہ لیا یا اس کی فرج کو چھوا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگر سارے دن جنوب رہا روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جنوب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جن یعنی پری سے جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا، یعنی جبکہ انسانی شکل میں نہ ہو، اور انسانی شکل میں ہو تو وہی حکم ہے جو انسان سے جمع کرنے کا حکم ہے۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ حضرات یہ چند مسائل تھے جن سے روزہ نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، رمضان کریم کے اس مقدس مہینے کی تمام تر فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔